بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے حضور جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت طیبہ کا آج سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت کا لغوی معنی ہے چلنا پھرنا، طور طریقے، انداز، یہ سیرت کہلاتے ہیں۔ اور اصطلاحاً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اعمال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے، انہیں سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت النبی، سیرت الرسول، سیرت طیبہ۔ کسی اور شخص کے لیے، کسی اور شخص کے اقوال، اعمال، افعال کے لیے تقریباً اب سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، متروک ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی، جیسے سیرت ابن ہشام، اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے ابن ہشام کی سیرت، لیکن لفظ سیرت جیسے ہی سنا تو مراد یہ لیگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے پوری دنیا میں فساد تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اور لوگ تاریکیوں میں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ غیرت مندی کا اعلان کرتے تھے، غیرت مند ہونے کے دعوے دار تھے، اس کے باوجود اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ فیاض اور سخی تھے، لیکن انہوں نے اپنے مذموم کاموں کی وجہ سے فیاضی صحابت کو بھی چھوڑ دیا۔ بالخصوص خطہ عرب کے جو لوگ تھے، جن کا جو حافظہ تھا وہ بلا کا حافظہ تھا، نسب دانی اور زبان پر انہیں بڑا غرور تھا، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ کوئی عادل حکمران نہیں تھا، ان کی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے تھے وہ بھی انتہائی مضمون تھے۔ ان لوگوں کے جو امیر لوگ تھے وہ غریبوں پہ ظلم کرتے تھے، عورتوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔
معمولی سی بات پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے تھے، قتل تک کی نوبت آ جاتی، گالم گلوچ ہوتی، اور بہت سی برائیاں تھیں، اور وہ برائیاں کسی ایک ملک یا علاقے خطے میں نہیں تھی، پوری دنیا میں تھی، پورے عالم میں تھی۔ سو اللہ نے ان برائیوں کے خاتمے کے لیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جس عظیم المرتبت ہستی کو رسول بنا کر بھیجا، انہیں فقط ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک قبیلے اور خاندان کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم، پورے جہاں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ تو پوری دنیا کے لیے حضور رسول بن کے آئے، پوری دنیا کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دادا جان عبد المطلب، جو مکہ کے سردار تھے، قبیلہ قریش، یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد عامر۔ عبد المطلب کیوں کہتے ہیں، میرا موضوع وہ نہیں، بتاؤں گا میرا۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اور بہت حسن سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کی شادی وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے کرا دی، آمنہ بنت وہب سے۔ تو وہب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان تھے۔ حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی، اور ابھی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے، حضرت عبداللہ بغرض تجارت مکہ سے شام کی طرف جانے لگے، تو راستے میں بیمار پڑے۔ آپ نے ماموں جان کے یہاں قیام کیا، ایک مہینہ تقریباً آپ ٹھہرے، اسی بیماری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ شادی کو بھی چند مہینے گزرے تھے، انتہائی خوبصورت جوان تھے۔ وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وعلیہ السلام نے آپ کی جدائی پر کچھ اشعار پڑھے، اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ جیسا فرزند لوگوں میں موجود نہیں، اور ان کے جنازہ کے وجود میں لوگوں کو جگہ نہیں ملنے کی اتنا رش تھا، اور وہ بڑے فیاض اور کرم تھے۔ ادھر حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں۔ حضرت عبداللہ کے وصال کے چند ہی میں یہ بات آقا دو جہاں، شان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد رسول اللہ کی ولادت، وہ جو یتیموں کو سہارا دینے کے لیے آئے، وہ جو بے بسوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تشریف لائے، وہ جو دنیا بھر کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کی ولادت ہوتی ہے تو بوقت ولادت ہی وہ یتیم۔ المختصر، حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے کو دادا جان، تاجدار کائنات کے دادا حضرت مطلب کی گود میں دے دی، حضرت مطلب کی گود میں دے دی۔
حضرت عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ لے کے چلے گئے، دعا کی. دعا کے بعد آپ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان نے آپ کا نام محمد رکھا. کیا نام رکھا؟ محمد. قرآن مجید میں 4 بار لفظ محمد آیا، مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. اور لفظ محمد اور نام محمد آپ کے آبا و اجداد میں کسی کا بھی نہیں. بوقت ولادت جن معجزات کا اظہار ہوا وقت کی قلت کے پیش نظر میں آپ نے اس درس میں اس کو بھی بیان نہیں کرا. ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 20 اپریل، ایک روایت 22 اپریل کی بھی ملتی ہے، 12 ربیع الاول کو صبح سعادت کے وقت پیر کے دن ہوئی اور عام الفیل کے سال ہوئی. بعد نے کہا کہ واقعہ جو عام الفیل تھا اس کے 40 دن بعد ہوئی. بعض روایات میں 50 دن کا قول بھی ہے. ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اب رہا ایک بادشاہ وہ گزرا. اس نے ملک یمن میں اپنی حکومت کا شاہی یمن کے نام سے وہ مشہور ہے، اور یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعاء اس کا نام. اس نے وہاں ایک بہت بڑی عمارت بنائی، سنگ مرمر سے وہ عمارت تیار ہوئی اور اس عمارت میں سونا بھی استعمال کیا. اس عمارت کی تعمیر میں اور اس عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے سونا بھی استعمال کیا گیا. بہت بڑی عمارت اس کے بنائی، لیکن کیوں بنائی یہ سوال ہے. اور بنائی بھی دارالحکومت میں. کس ملک کے دارالحکومت میں بنائی؟ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بنائی. اس لیے بنائی کہ مسلمانوں کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو جائے. چونکہ مسلمانوں کی توجہ خانہ کعبہ پر تھی، مسلمانوں کی توجہ خانہ کعبہ پر تھی. وہ خانہ کعبہ سے مسلمانوں کی توجہ کو اور ان کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی خوبصورت عمارت بناتا ہوں کہ مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے اس عمارت کی طرف راغب ہو جائیں، مائل ہو جائیں، اس کو ہی دیکھتے رہ جائیں، اس کے ہی گن گاتے رہ جائیں، اس کے ہی چرچے کریں. اس نے یمن کے دارالحکومت میں عمارت بنائی. اب رہا مسلمانوں پر بڑا ناگوار گزرا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں یہ عمارت بنائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹانے کے لیے یہ عمارت بنائی گئی ہے. مسلمانوں میں اس دور کے جو توحید پرست لوگ تھے، اہل حق جو تھے، ان میں سے ایک شخص گیا، اس نے اس عمارت میں غلاظت کر دی. ابرا بادشاہ شاہی یمن اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا، قسم اٹھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، گرا دے. ایک بڑے لشکر کے ساتھ، بڑے ہاتھیوں کی اس میں بڑی تعداد تھی. قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 میں یہ واقعہ آیا. قرآن مجید کی پوری سورت سورہ فیل، اور فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. تو وہ ہاتھیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ، ایک بڑے لشکر کے ساتھ شاہ یمن ابرا بادشاہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے روانہ ہو. طائف میں پہنچا، وادی طائف میں. تو اس نے حضرت عبد المطلب کی طرف ایک آدمی بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی طرف. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی تو ماں کے پیٹ میں. ایک آدمی بھیجا کہ میں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد فقط خانہ کعبہ کو گرانا ہے. اس نے ملاقات
کی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا جان جو چونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے جی تشریف لے گئے تو اس نے باعزت طریقے سے آپ کو بٹھایا اور بات چیت ہوئی اور اس نے اپنے جو مضمون نظریات مغرور نظریات تھے ان سے آپ کو آگاہ کیا کہ میں اتنا بڑا لشکر اتنی بڑی ہاتھیوں کی تعداد اتنے سارے لوگوں کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ خانہ کعبہ کو گھیرا دوں. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ خانہ کعبہ کو گھیرا دوں. یہ شاہ یمن ابرا بادشاہ جو تھا اس نے کہا. ناظرین محترم حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے وہ اس کو بجا دے. آپ گرانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جس کا گھر ہے وہی اس کو بجا لے گا. حضرت عبد المطلب نے یہ کہا سو ملاقات ختم ہو گیا, واپس آ گئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ علاقہ خالی کر دو, علاقہ خالی کر دو. جہاں ایک غیر مسلم بادشاہ حملہ آور ہونے والے ہیں. اور آخری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے مانگی, یا اللہ میں تو اپنے افراد کو اپنے لوگوں کو لے کے نکل رہا ہوں, میں ان کی حفاظت کروں گا, تو اپنے گھر کی حفاظت کروں. کہیں ایسا نہ ہو صلیب کا جھنڈا یہاں بھی لہرایا جائے اور عالم کفر کی قوت بڑھ جائے, عالم کفر کی طاقت بڑھ جائے. اور لوگوں سے کہا کہ تم پہاڑوں میں دیہاتوں میں چلے جاؤ, علاقہ خالی کرو. ناظرین محترم سو لوگوں نے ایسا ہی کیا. ابرا بادشاہ حملے کی نیت سے جب آیا تو آئیے ذرا میں قرآنی آیات کو آپ کو سناؤں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو کس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ, آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو کس طرح باطل اور ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے, لشکر کے لشکر بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور وہ ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے بھوسا ہوتا ہے کھایا ہوا, اس طرح پامال ہو گئے. سو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ کا ذکر کیا. وہ اس برے ارادے سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اور اس بادشاہ کے حواریوں کو اور وہ جو لوگ اس کے معاون بن کے تھے انہیں, اور جو لوگ اس کے دست و بازو بنے تھے انہیں, اور اس کے ساتھ جو ہاتھی آئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے بٹھا دیا. ابابیل کو بھیجا, قرآن مجید میں بیان ہوا. ابابیل سمندر کی جانب سے کنکریلے پتھر اٹھا کے لائے اور ان لوگوں پہ مارنا شروع کر دیے. ایک ایک پتھر, پرندہ کتنے سا پتھر اٹھائے, اس کا کتنا وزن ہوگا خود اندازہ لگائیں. وہ ایک ایک پتھر ایک ایک آدمی کے لیے گولی ثابت. وہ سارے لوگ وہ لوگ مر گئے, تباہ و برباد ہو گئے. سو اللہ تعالیٰ اس کعبہ کو کیسے گرا تھا؟ ارے اس مقام پہ تو تاجدار کائنات کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی جب ماں کے پیٹ میں رسول اللہ موجود تھے. سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے عذاب میں مبتلا کرتا.
یہ رسول اللہ کی برکتیں تھیں، تاجدار کائنات کی موجودگی کی برکتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ان لوگوں سے اٹھا لیا۔ اور میرا اگلا لفظ سننا کہ وہ جو عذاب ان پر آیا تھا، اس عذاب کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ جو عذاب ان لوگوں پر آیا اور جو لوگ ان پر عذاب بن کر آئے، انہی لوگوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ کعبہ کیسے تباہ ہوتا، وہ کعبہ کیسے گرتا، جو کعبہ مصطفیٰ کی نگاہ سے قبلہ بن گیا تھا، جو کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، جو کعبہ حضرت اسماعیل نے بنایا تھا، جس کعبہ کو قبلہ بنانے کے لیے مصطفیٰ آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھایا کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے 14 سے زائد آیات میں اس قبلہ و کعبہ کا ذکر کیا۔ کہا محبوب قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ان قریب ہم اس مقام کو قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے محبوب مسجد حرام کو آپ اپنا قبلہ بنائیں۔ یہ جو کعبہ تھا، یہ تو دعائیں مصطفیٰ کا نتیجہ تھا۔ یہ کیسے مٹ سکتا تھا؟ جو اسے مٹانے آئے تھے وہ خود مٹ گئے۔ کہا تھا کسی نے کہ مٹ گئے، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے۔ آدھا دشمن کو کہتے ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ناظرین محترم، یہی وہ کعبہ تھا۔ تاجدار کائنات نے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہودیوں نے یہ طعنہ دیا کہ دین اپنا بنا لیا تو کعبہ بھی اپنا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بھی ہم مسلمانوں کا ہے، قبلہ اول بیت المقدس بھی مسلمانوں کا ہے۔ تاجدار کائنات کا دل اس بات سے دکھ گیا کہ یہودیوں نے طعنہ دیا ہے، دل دکھ گیا۔ انسان کو بس اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، وہ زبان سے وہ لفظ کے بیٹھتا ہے جس سے دوسروں کے دل دکھ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بھی ہم نے پڑھا کہ زبان کا جو زخم ہے وہ تیر کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تیر کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات کو یاد رکھا جاتا ہے، سال ہر سال یاد رکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، انہوں نے طعنہ دیا، مصطفیٰ کو ان کا طعنہ پسند نہ آیا، دعا مانگی، دعائیں مصطفیٰ سے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ جس مسجد میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ قبلتین کا مطلب یہ 2 قبلوں والی مسجد۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، قرآنی آیتیں اتر گئی، جبرائیل وحی لے کے آگے، تیسری چوتھی رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں یہی وہ ناظرین محترم، یہ وہ کعبہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی، ایک دعا مانگی تھی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل برابر آسمانی دنیا میں بھی ایک کعبہ ہے، اس کے بالکل برابر، اس کا نام ہے، یہ ہے بیت اللہ، وہ ہے بیت المعمور۔ یہ زمین والوں کا کعبہ ہے، وہ آسمان والوں کا کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو کعبہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کعبے کا بھی ایک کعبہ ہے، اس کعبے کا بھی ایک کعبہ ہے، اس پر بھی بات سناتا ہوں۔ ناظرین محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا،
اور ایک پتھر تھا یہاں جو جنتی پتھر تھا، آپ جب بلند ہونا چاہتے بغیر سہارے کے وہ پتھر اوپر لے جاتا تھا، بغیر سہارے کے وہ پتھر اوپر لے جاتا تھا۔ تعمیر مکمل ہوگی تو حضرت ابراہیم نے مزدوری مانگی، رب ذوالجلال تیرے گھر کی تعمیر کو مکمل کر دیا ہے، اب کیا کریں، مزدوری دے۔ اے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب مزدوری یہ دے دے کہ آخری نبی کو میری اولاد سے کر، آخری نبی کو میری اولاد سے کر دے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ اس طرف سے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، رسول آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت یعقوب نبی آئے، حضرت یوسف نبی آئے، نبوت کا سلسلہ اس لڑی پہ چل پڑا۔ لیکن طویل عرصہ تک جو حضرت اسماعیل سے نبوت کا سلسلہ تھا وہ وہاں رک گیا۔ پھر کئی سو سالوں کے بعد تاجدار کائنات کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو دعا مانگی تھی، یا اللہ آخری نبی کو میری اولاد سے کر دے، وہ دعا قبول ہوئی۔ لیکن عزیزان ملت، ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی زمین ریتلی زمین ہے، عرب کی زمین ریتلی زمین ہے، صراع ہے وہاں، اور آج پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں، پوری ورلڈ میں ایک پتھر ہے، ایک پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ بہت سو نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی، آج بھی حرم کعبہ میں وہ پتھر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو لمبی عمر پائی تھی، 2 شادیاں بھی کی تھی، ایک بیوی سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی حضرت ہاجرہ سے، اور جو پہلی زوجہ تھی حضرت سارہ، ان سے حضرت اسحاق تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی۔ ظاہری بات ہے کہ پوری زندگی ایک ہی پتھر پہ تو قدم نہیں رکھے۔ عرب کی ریتلی زمین تھی، حضرت ابراہیم نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پتھروں پہ قدم رکھے ہوں گے، کہاں سے کہاں تک وہ گئے ہوں گے، لیکن ایک پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو ناظرین محترم، اس وجہ سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی۔ کیا کی تھی؟ دعا کی تھی۔ دعا میں مصطفیٰ کو مانگا تھا۔ یہ جو دعا آپ کو سنا چکا پارہ نمبر 1 میں آئی کہ آخری نبی کو میری اولاد سے کرتے ہیں، ارے ولادت مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ ابراہیم نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کو مانگا تھا۔ رب ذوالجلال نے کہا ابراہیم تو نے سینکڑوں پتھروں پہ قدم رکھے ہوں گے، تو نے ہزاروں پتھروں پہ قدم رکھے ہوں گے، تو نے لاکھوں پتھروں پہ قدم رکھے ہوں گے، کسی پتھر پہ تیرے قدموں کے نشانات موجود نہیں ہوں گے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تو نے مصطفیٰ کو مانگا تھا، دنیا ختم بھی ہوگی لیکن تیرے قدموں کے نشانات اب ختم نہیں ہونے دیں گے، اور آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات۔ ناظرین محترم، میں نے ایک بات کی، سیرت رسول کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ ایک کعبہ ہے جس کی طرف ہم اپنے چہرے کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک کعبہ اس کعبے کا بھی کعبہ ہے، اگرچہ اس کعبے نے اس کعبے کو مانگا ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، 3 دن گزرتے ہیں، علی المرتضیٰ آنکھیں نہیں کھولتے۔ رسول اللہ کے سگے چاچا کے بیٹے بھی ہیں، رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، حسن و حسین کے پاپا ہیں، زینب کے بابا ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں،
3 دن عمر ہے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. تاجدار کائنات نے آپ کی چاچی سے کہا میری گود میں مجھے دیں. آپ کی چاچی جان نے حضرت علی آپ کی گود میں دیے. حضرت علی گود مصطفیٰ میں گئے, آنکھیں کھول دی. گود مصطفیٰ میں گئے. مولا علی امام المشارق والمغارب, وہ علی جس خیبر کو کوئی فتح نہ کر سکے, جس دروازے کو 40 آدمی بھی ہلا نہ سکے, وہ شیر خدا ایک ہاتھ کے ساتھ اٹھا کے پھینک دے, وہ علی آنکھیں کھول دی, جوان ہو گئی. یہ حضور کی پرورش میں رہی تھی. چونکہ حضرت ابو طالب کے اہل و عیال زیادہ تھے, انہوں نے حضرت علی کو حضور کی حوالے کر دیا. پرورش بھی حضور نے کی, تربیت بھی حضور نے کی, اور تمام ان کی تمام تر معاملات حضور خود دیکھتے. جوان ہوئے, حضور نے پوچھا اے علی تم تو حرم کعبہ میں پیدا ہوئے تھے, خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے, تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ اس کے طواف کرنے کو لوگ ترس جاتے ہیں, اور میں اور آپ ترستے ہیں. کہا یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں حرم کعبہ میں پیدا ہوا, خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا, لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی, اس لیے کہ یا رسول اللہ وہ کعبہ تھا, لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا کعبے کو نہیں دیکھوں گا, بلکہ اس کعبے کا بھی جو کعبہ ہے اس کعبے کو سب سے پہلے دیکھوں گا. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کعبے کا بھی جو کعبہ ہے اس کعبے کو میں دیکھوں گا. یا رسول اللہ وہ کعبہ ہے, وہ قبلہ ہے, لیکن آپ اس کعبے کے بھی کعبہ دیں. اس لیے میں نے آپ کی گود میں آ کے آنکھیں کھول دی. امام احمد رضا نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آج کر چکے ہو, آؤ روزہ رسول پہ بھی آ جاؤ. منظار قبری وجبت شفاعتی, حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. تو امام احمد نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا کعبہ دیکھو. ناظرین محترم, تاجدار کائنات کا نسب مبارک حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے. مکہ کا جو قبیلہ تھا, مشہور خاندان تھا قریش کا جو مشہور قبیلہ تھا, قبیلہ ہاشم, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الشریف, اور جو عیسوی تاریخ تھی, ایک قول 20 اپریل کا, دوسرا 22 اپریل کا, پیر کے دن یوم الاثنین صبح صادق کے وقت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.